Subscribe our YouTube channel and watch our videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نسیم ندوی آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ معلم الانشاء اول کی 17 نمبر تمرین کو لے کر آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ تمرین نمبر 16 تک درس مرکب توصیفی کا چل رہا تھا، جو مکمل ہو گیا اور طلبہ و طالبات کو بڑا استفادہ بھی ہوا، برابر ان کے میسیج بھی آتے رہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ایک سلسلہ رک سی گیا تھا، طبیعت تھوڑی ناساز چل رہی تھی، لیکن دوستوں کے میسیج برابر آتے رہے کہ آپ دوبارہ درس ڈالنا شروع کریں۔ تو آج اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعاؤں سے آج تمرین نمبر 17 انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی اور اس کا طریقہ بتایا جائے گا۔ قبل اس کے کہ ہم اس تمرین کو شروع کریں، اس سے پہلے کئی بات سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ ہم جو سبق پڑھ رہے تھے، ہم سبق یہ پڑھ رہے تھے کہ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھی جائے، یعنی اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو۔ اس کی مثال البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ یلعب الولد، لڑکا کھیلتا ہے۔ پھر آگے بتایا گیا تھا کہ مرکب تام کو جملہ مفیدہ اور کلام بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم جو مرکب کی تھی وہ تھی مرکب ناقص۔ اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ وہ پورا درس آپ نے پڑھا، جیسے الثوب النظیف، ستھرا کپڑا، ماء البحری، سمندر کا پانی، حذاء خالد، خالد کا جوتا۔ مرکب ناقص کی بھی 2 قسمیں ہیں، ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن مشہور قسمیں 2 ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ مرکب توصیفی کے بارے میں آپ کو میں بہت ہی صراحت و وضاحت کے ساتھ سمجھا چکا ہوں، اور آپ کی تقریباً سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ جن ساتھیوں کا مرکب توصیفی کا سبق رہ گیا تھا، وہ ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں جائے، وہاں پر ترتیب کے ساتھ پورا نمبر 1 سے لے کر 16 تک آپ کو تمام تمارین ملے گی اور مشق کرنے میں آسانی ہوگی۔ طلبہ عزیز، آج سبق ہے مرکب اضافی کا۔ مرکب اضافی کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے اردو زبان میں سمجھیں کہ اضافت کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں اضافت کا ترجمہ کا، کے، کی سے کیا جاتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں، لیکن عربی میں اس کے برعکس ہے، مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں۔ جیسے کہ آپ اردو میں ایک جملہ بولتے ہو، خالد کی کتاب، تو یہاں پر آپ دیکھو خالد کی کتاب، یہ جو خالد جملہ ہے یہ عربی میں بعد میں جائے گا، اور کتاب جو آخر میں ہے یہ پہلے آئے گا۔ کتاب خالد، خالد کی کتاب۔
اب سمجھتے ہیں کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں۔ مرکب اضافی دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے کتاب سعید، سعید کی کتاب۔ دیکھو، دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مضاف اور مضاف الیہ صرف اسم ہوا کرتے ہیں، دونوں کے دونوں اسم ہوتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت پہلا اسم کتاب دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، سعید دوسرا اسم، سعید کی کتاب۔ مرکب اضافی کے پہلے اسم کو جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہو مضاف کہتے ہیں، اور دوسرے اسم کو جس کی طرف نسبت کی گئی ہو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے مثال دی تھی اوپر، کتاب سعید، اس میں دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے یہ مضاف ہوا، اور دوسرے اسم کو جس کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، کبھی جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی بحث ابھی یہاں نہیں ہے، انشاءاللہ جب موقع ہوگا تو بالکل بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھیے کہ مضاف اور مضاف الیہ جو جملے آپ بناؤ گے اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں۔ یہاں سے اسم کہنے سے فعل خارج ہو گیا۔ اب جب بھی آپ کو دیکھنا ہو یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ، تو سب سے پہلے یہ بھی دیکھو کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا مضاف اسم نکرہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ اکثر اسم معرفہ اور کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ انشاءاللہ بہت ساری پڑھیں گے۔ نمبر 3، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، برعکس اس کی مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین دونوں ہی آتے ہیں۔ نمبر 4، مضاف الیہ ہمیشہ ہی مجرور ہوا کرتا ہے۔ نمبر 5، اضافت میں مضاف سے تنوین ہی کی طرح اس کے نون جمع اور نون تثنیہ بھی گر جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ایک جملہ اردو میں بولو، ہندوستان کے مسلمان، اب مسلمان جمع ہے، مسلم جمع مسلمون، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اب جب آپ اس کو مضاف بنائیں گے تو اس کا نون جو نون جمع ہے وہ گر جائے گا، آپ بولیں گے مسلم الہندی، ہندوستان کے مسلمان۔ ایسے ہی آپ تسمیہ کے بارے میں سمجھیے، خالد کی 2 کتاب، جب ہم دیکھتے ہیں 2 کتابوں کی عربی کتابانی آتی ہے، لیکن طلبہ عزیز یہاں آپ مضاف اور مضاف الیہ بنا رہے ہیں، اور آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب تسمیہ مضاف ہو تو اس کا نون تسمیہ گر جاتا ہے، جو کتابانی تھا وہ کتابہ خالدین ہو جائے گا۔ خالد عالم ہے، اس کے اوپر ہم الف لام نہیں لائے ہیں۔ 5 شرطیں آپ پڑھ چکے ہو۔ 6ٹھی شرط، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے باب بیتی صدیقہ،
تیرے دوست کے گھر کا دروازہ۔ ایسی صورت میں درمیانی مضاف الیہ چونکہ اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو کسرہ تو ہوگا مگر اس پر تنوین اور الف لام نہیں آئے گا۔ جیسے بابو مضاف، بیتی مضاف الیہ بن رہا ہے بابو کا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ طلبہ عزیز یہ مضاف بھی بن رہا ہے۔ پھر صدیق مضاف، پھر قاف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اپنے پہلا جو بیت ہے اس کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ ترجمہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تیرے دوست کے گھر کا دروازہ۔ اسی تمرین میں آپ ضمائر بھی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ جب ضمائر کی بحث آئے گی تو موقع سے انشاءاللہ آپ کو سمجھایا بھی جائے گا اور بتایا بھی جائے گا، اور انشاءاللہ وہ چیز سمجھ میں بھی آئے گی۔ اب بات یہاں پر جو چل رہی تھی مضاف الیہ کی، اس کے بارے میں کچھ شرطیں بتلائی گئی تھیں اور وہ شرطیں تقریباً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اب یہاں سے تمرین نمبر 17 شروع ہو رہی ہے۔ تمرین نمبر 17 کو ہم پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، الفاظ و معنی بھی بتائیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو یاد کرنے میں اور حل کرنے میں۔ ضوء القمری، ضوء القمری، ضوء جمع اضواء کے معنی روشنی، قمر جمع اقمار کے معنی چاند۔ ضوء القمری ترجمہ ہوا چاند کی روشنی۔ ضوء مضاف ہے، اس لیے یہ الف لام اور تنوین سے خالی ہے، اور آگے القمر یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کے اوپر الف لام بھی ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کہ الف لام آیا ہے۔ ترجمہ ہوگا چاند کی روشنی۔ ظلام اللیل یہ دوسرا جملہ ہے۔ ظلام جمع اظلمہ کے معنی تاریکی، لیل جمع لیالی کے معنی رات۔ ظلام مضاف، اللیل مضاف الیہ۔ ظلام اللیل ترجمہ ہوا رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا۔ جملہ نمبر 3 فصل المطری، فصل جمع فصول کے معنی موسم، مطر جمع امطار کے معنی بارش۔ فصل المطری، فصل مضاف، المطری مضاف الیہ۔ فصل المطری بارش کا موسم۔ جملہ نمبر 4 شاطئ النہر، شاطئ جمع شواطئ کے معنی کنارہ، نہر جمع انہار کے معنی دن۔ شاطئ مضاف، النہر مضاف الیہ۔ نہر کا کنارہ، نہر کا کنارہ۔ جملہ نمبر 5 جمال الطبیعتی، جمال کے معنی خوبصورتی، الطبیعت کے معنی قدرت۔ جمال مضاف، الطبیعتی مضاف الیہ، قدرت کی خوبصورتی، قدرتی خوبصورتی دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہو۔ جملہ نمبر 6 آیت اللہ، آیت جمع آیات کے معنی نشانی۔ آیت مضاف، اللہ مضاف الیہ، اللہ کی نشانی۔ نبات الارض، نبات جمع نباتات کے معنی شادابی، پیداوار۔ الارض جمع ارضون کے معنی زمین۔ نبات مضاف، الارض مضاف الیہ، زمین کی شادابی۔ جملہ نمبر 8 سنام الجبل، سنام جمع اسنما کے معنی بالائی حصہ، آپ کہہ سکتے ہو چوٹی۔
جبل جمع جبال کے معنی پہاڑ، صنام مضاف بن رہا ہے، الجبلی مضاف الیہ بن رہا ہے، صنام الجبلی پہاڑ کی چوٹی۔ جملہ نمبر 9، غصن الشجری، غصن جمع لسان کے معنی ٹہنی، شجر کے معنی جمع اشجار کے معنی درخت۔ غصن الشجری، غصن مضاف، الشجر مضاف الیہ، ترجمہ ہوا درخت کی ٹہنی۔ تغرید الطیوری، تغریب کے معنی چہچہانا، طیر جمع طیور کے معنی پرندہ۔ تغریب مضاف، الطیور مضاف الیہ، ترجمہ ہوا پرندوں کا چہچہانا۔ جملہ نمبر 11، حدیقۃ محمود، حدیقۃ جمع حدائق کے معنی باغ، محمود علم ہے، الف لام نہیں آیا لیکن تنوین اس کے اوپر آ رہی ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ حدیقۃ محمود، محمود کا باغ۔ دار غنی، دار مضاف ہے، غنی یہ نکرہ ہے اور اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ ترجمہ کریں گے ایک مالدار کا گھر، ایک مالدار کا گھر۔ ایک کا ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے اور نکرہ کا ترجمہ ایک یا کوئی سے کیا جاتا ہے۔ جملہ نمبر 13، اکرام الضیوف، اکرام کے معنی تعظیم، ضیف جمع ضیوف کے معنی مہمان۔ اکرام مضاف بن رہا ہے، ضیوف مضاف الیہ بن رہا ہے، ترجمہ ہوگا مہمانوں کی تعظیم۔ جملہ نمبر 14، خدمت الدین، خدمت جمع خدمات کے معنی خدمت، دین جمع ادیان کے معنی دین۔ خدمت الدین، جملہ خدمت مضاف، الدین مضاف الیہ، ترجمہ ہوا دین کی خدمت۔ طلبہ عزیز، اس تمرین میں 14 جملے تھے جو آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ محنت کریں گے اور ان جملوں کو یاد کرو گے اور ان کی مشق کرو گے، اور آگے تمرین نمبر 18 ہے، انشاءاللہ اس کا درس بھی جلدی ہی آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے جو ہمارے